الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام، عزت اکرام کے لائق ایمانی بھائی ہوگا، سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور کم وقت میں ہم کو فائدہ ہو۔ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا عظمت الہی کی تفصیل سامنے آئی تھی، اسی کے اعتبار سے آج یہ عاجز یہاں مسجد میں حاضر ہوا، 2 گھنٹے پہلے ہی حاضر ہوا، تو عظمت الہی کے جواب میں بندے میں کیا ہونا چاہیے؟ خشیت الہی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، عاجزی، انکساری۔ تو بیان کا نوٹ وغیرہ تیار کر کے میں پہنچا تھا، یہاں آنے کے بعد ایک دم خیال آیا کہ لوگ نیا سال مناتے ہیں ان دنوں میں، تو نئے سال کے عام ہنگاموں کے مقابلے میں ایک مومن پہ کیا فکر داری ہونی چاہیے۔ تو وہ کتابوں کا مطالعہ شروع ہوا تو وقت کا احساس نہیں ہوا، خاموشی بھی ایسی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نفع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے برے اثرات کو محو فرما دے۔ تو سال کا گزرنا، ایک نیا سال آنا، پہلے تو ہمارا سال ہے نہیں، لیکن بہرحال بہت سارے حساب کتاب اسی میں رکھ رہے ہیں، اور عمر تو گزر رہی ہے۔ تو یہ ماحول جو دنیا میں بنا ہوا ہے کہ نئے سال پہ خوشی منا رہے ہیں، اور بالکل ایسی خوشی کہ بالکل آپے سے ہی باہر ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن کے اوپر کیا کیفیت ہونی چاہیے جب وہ یہ دیکھے کہ میری زندگی کا ایک سال اور ایک گزر گیا؟ تو مومن کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ مومن کے اوپر تو آخرت کی فکر کا مزید غلبہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گنی ہوئی سانسیں دی ہیں، اسی میں جنت کی تیاری کرنا ہے، اور جنت بغیر صفات بنائے کے ملنے والی ہے، اور اسی میں دوزخ سے بچنے کا پورا انتظام کر لینا ہے، اور اپنے نفس کی خباثتیں ایسی ہے کہ ابھی تک ساتھ اس نے چھوڑا نہیں، ابھی کتنی تو دوزخ بھری ہوئی ہے میری رات دن کی مصروفیات کے اندر، میرا وقت تو تنگ ہو گیا۔ تو شریعت میں ایمان والوں کو وقت کی اہمیت بہت دلائی گئی۔ جو بھی سچا مومن ہے اس کو ایک ایک پل کی فکر ہوتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے بھائیو، آج دنیا میں بحیثیت مجموعی ہم مسلمان وقت کی ناقدری میں مشہور ہو گئے، وقت ضائع کرنے میں مشہور ہو گئے، وقت برباد بہت ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ کسی بھی مسلمانوں کے محلے سے گزر جائیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو موت کی کچھ خبر ہی نہیں، اور جن کی زندگی میں کوئی کام ہی نہیں۔
جس گفتگو میں بیٹھ گئے بس بیٹھ ہی گئے، دنیا جہاں کی فکریں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر کسی میں ایمان کی صحیح تازگی آ گئی، اب اس کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ ایک ایک پل قیمتی ہو جاتا ہے، کوئی ایک کام بھی وہ پھر بے مطلب کا کر ہی نہیں سکتا، ایک کام ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے مطلب کا بے مقصد کا کام کوئی مومن نہیں کر سکتا، ایک سچا نمازی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع ہے، جن کی نماز ان پر اثر کر رہی ہے، اللہ کی عظمت ان کے اندر آ رہی ہے، آخرت کی عظمت ان کے اندر آ رہی ہے، خشوع آ رہا ہے، بچ رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ایسی نماز والے جو ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ جیسے ہی کسی کی زندگی میں صحیح نماز آئی، ویسے ہی اس کی زندگی میں وقت کی قدر آئی، پلاننگ آئی، اب وہ کوئی بھی کام لغو نہیں کرے گا۔ یہ کامیاب نمازی جو ہیں یہ لغو سے ہمیشہ بچتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا کہ لغو ہر چیز میں ہے، فضول جو ہم کہتے ہیں نا، کیا بھائی فضول کا کام کر رہے ہیں، تو باتوں میں بھی بہت ساری باتیں فضول ہوتی ہیں، جس کی ضرورت نہ ہو فضول ہے۔ ہمارے جسم کی جو حرکتیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، اس میں بھی کچھ ضروری ہے کچھ فضول ہے۔ یہاں تک کہ ہماری نگاہیں جو ادھر ادھر پڑ رہی ہیں، اس میں بھی کچھ نگاہیں ایسی ہیں جو ضروری کہی جا سکتی ہیں، کچھ نگاہیں ایسی ہیں جو فضول ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہماری جو سوچیں ہیں نا، سوچ میں بھی تقسیم ہے، کچھ سوچ وہ ہے جو شریعت کی نظر میں ٹھیک ہے، ضروری ہے، اور کتنی ہماری سوچیں خیالات ایسی ہیں جو فضول ہے۔ واقعتاً کسی کو اللہ کے حضور میں پیشی کا یقین ہو گیا، ایک پل پل کا حساب دینا ہے، تو اب اس کے پاس بیکار سوچ کے لیے بھی وقت نہیں، بیکار بات کے لیے وقت نہیں ہے، بیکار نگاہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک ایسی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بڑے بڑے سورے رکھے ہیں، امت کی آسانی کے لیے بعض وقت بات کو بہت مختصر کیپسول بنا کے دے دیا کہ بس لے لو نگل لو، اور پورے قرآن کا پیغام آسانی سے اپنے اندر بسا لو۔ ایسی ایک سورت ہے سورہ والعصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نازل نہ کرتے، صرف یہ 2 سطر نازل کر دیتے، والعصر لکفت الناس، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ ایسی جامع صورت پورے قرآن کا یوں سمجھو بیج ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کامیاب کب ہے، انسان کو زندگی میں کرنا کیا ہے، چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کو حضور پاک سکھا دیا۔ اور بات شروع ہوتی ہے وقت کی اہمیت سے۔ والعصر، اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جو انسان ہے، پورے انسان، یہ سارے کے سارے انسان بڑے گھاٹے میں زندگی گزارتے ہیں۔ الانسان مفسر نے کہا استغراق کا ہے کہ پورے ہی انسانوں کے بارے میں پہلے عمومی اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ میں زمانے کی قسم، میرے سامنے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا جو میں رب العالمین ہے، میں دیکھ رہا ہوں سب انسان، اور تمہارا دور میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک انسان کو، اگلا دور میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک انسان کو۔ حقیقت سامنے کیا آ رہی ہے کہ انسان بہت گھاٹا اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی اور کہا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے کی زندگی گزارتا ہے۔
الذین آمنوا وعملوا، سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سب گھاٹے میں۔ پہلی صفت ہے ایمان، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ دوسری صفت ہے اب ایمان آ گیا تو اب زندگی میں وہی اعمال نکل رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے، شریعت و سنت کے مطابق ہے، زندگی دینی ہے، تو ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اور پھر اتنا کافی نہیں ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ دین کو اختیار بھی کر رہا ہے بندہ اور امت میں دین کو پھیلا بھی رہا ہے، انسانوں میں دین کو پھیلا بھی رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی طرف ایک دوسرے کی تو دعوت دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، جو لوگ وہی کامیاب ہیں۔ اور یہ حق کی محنت دین پر خود چلنے کی اور اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو اور انسانیت کو دین پر لانے کی جو محنت ہے، یہ کس درجے میں ہونی چاہیے؟ خود چلنا بھی ہے، چلانا بھی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی اس راستے میں تکلیفیں برداشت کرنا ہے، نقصانات برداشت کرنا ہے، جان کی مال کی قربانی دینا ہے، اس میں صبر کی منزلوں سے گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے بیک وقت 4 کام ضروری قرار دیے۔ صرف ایمان کافی نہیں، صرف اپنی ذاتی دینداری کافی نہیں، صرف دعوت کافی نہیں، بلکہ دعوت کے ساتھ مجاہدہ، دین پر چلنے اور دین کی دعوت میں مجاہدے کی حد تک محنت، یعنی کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا نہیں، مجاہدہ۔ 4 کام۔ اب کسی کو ایک کلاس میں سے دوسری کلاس میں جانا ہے اور اس کے پیپرز ایگزام جو دینا ہے، اس کو اگر 7 پیپر ہے تو 7 میں کامیاب ہونا پڑے گا، ایک میں بھی فیل ہو جائے گا تو پوری کلاس پوری وہی رہے گی، فیل ہوگا، سب سبجیکٹ میں وہ فیل مانا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حرف استثناء میں 4 چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ بیک وقت 4 کام جو آدمی کرے گا وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے، ورنہ وہ جب حشر کا دن ہوگا، آنکھ کھلے گی دل کی، حقائق سامنے آئیں گے تو دیکھے گا کہ میں تو فیل ہو گیا، ناکام ہوگا، بہت گھاٹے کا شکار ہوگا۔ تو اب یہ جو مقصد زندگی ہے، جانتے تو ہم سب ہیں، یہاں غور کی بات یہ ہے کہ یہ مقصد زندگی میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو وقت کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو پسند بھی کرتے ہیں، حق ناحق کو سمجھتے بھی ہیں، حق کو پسند بھی کرتے ہیں، خوبیوں کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن خوبیوں کو اختیار کرنے میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، لمحے لمحے کی کتنی اہمیت ہے، اس سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب سمجھنا بیکار ہمارا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو وقت کی فکر کرو، وقت سے جڑی ہوئی کامیابی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والعصر۔ عربی میں زمانے کے لیے خود وقت کا لفظ آتا ہے، زمان کا لفظ آتا ہے، دہر کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ زمانے کے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ عصر، عصر کے معنی بھی زمانہ، دہر کے معنی بھی زمانہ، وقت کے معنی بھی زمانہ، لیکن یہاں فرما رہے ہیں والعصر۔ عصر ایسے وقت کو کہتے ہیں جو تیزی سے چلا جاتا ہے، اس لیے عصر کی نماز جو ہماری ہوتی ہے نا، کیسی ہوتی ہے؟ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دن باقی ہے، مگر دیکھتے دیکھتے مغرب ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے اجالا اتنا تیزی سے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ وقت ایسا ہے جس میں چینجز بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں زمانے کی یہ خصوصیت کہ میرے بندو زمانہ تیزی سے گزرنے والی چیز ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ اس کا احساس ہونا مومن کو ہمیشہ کہ یہ ہاتھ سے میرے وقت جا رہا ہے، یہ تیزی سے جا رہا ہے۔ تفسیر کبیر بہت مشہور ہے امام راضی کی، اس کی سورہ العصر کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو ایک برف کا بیچنے والا بڑی درد بھری آواز میں لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، وہ برف جو ہے اس کا وہ ٹاٹ میں بندھا ہوا تھا، تو لوگوں اس شخص پہ رحم کرو
کہ جس کا اصل سرمایہ ہی گھلتا جا رہا ہے، آپ لوگ نہیں لیں گے تو نفع میرا اثر چلا جائے گا. وہ یوں آواز لگایا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا اصل سرمایہ گھل رہا ہے، نفع ہی نہیں اصل ہی چلا جائے گا. وہ ایسی آواز میں کہہ رہا تھا، اس کے اس انداز کو دیکھ کے مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں بندوں کو کہ بندو سستی مت کرو، ایک چیز کو جاننے کے بعد کاہلی مت کرو. یہ جو تمہاری عمر ہے یہ بہت ہی چپکے سے نکل جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، تیزی سے گزر جائے گی. تم کرو نہ کرو وقت کو تو گزرنا ہی ہے. اس زمانے کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں ابو الفتح، انہوں نے کہا کہ وقت ایسی چیز ہے، زندگی ایسی چیز ہے، اتنی تیزی سے اس کے لمحات گزر جاتے ہیں کہ آدمی پھر دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. عمر گزرتی رہتی ہے، بڑا سے بڑا وقت گزر جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے وقت کی طرف امت کو متوجہ فرمایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہے کہ اس میں اکثر لوگ اپنا گھاٹا کرتے ہیں، اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، گھاٹا اٹھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں. اصل چیز غبن بھی اسی کو کہتے ہیں، گھاٹا ان کو ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرصت دی ہے، وقت دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. صحت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اور صحت والا وقت، ابھی بیمار نہیں ہوئے، ابھی جسم حرکت میں ہے، ابھی بستر پہ نہیں پڑے، یہ وقت بہت قیمتی ہے. صحت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. آج ہماری امت ساری دنیا میں اس میں بھی بہت پیچھے ہو گئی صحت کی حفاظت میں. غیروں کو دیکھیے تو بڑی فکر ہے ان کو صحت کی، وہ ورزش کر رہے ہیں، وہ تازہ ہوا کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. اور ہماری امت میں عموماً صحت کے بارے میں غفلت ہے. اصل میں جس قوم کی زندگی میں سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے وہ لوگ صحت کی فکر کرتے ہیں، صحت بناتے ہیں، اس لیے ان کو صحت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان کو بہت کچھ کرنا ہے. اور جو لوگ مایوسی کی زندگی، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کو صحت کی بھی فکر نہیں ہوتی. صحت بہت بڑی دولت ہے جس کے بارے میں پوچھ ہونے والی اللہ کے پاس. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کبھی لاڑ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا پلٹ کے، اے اللہ، روز تو میں دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو دعا کرنا پڑ جائے، اگر آپ کو بولیں آپ دعا کیجیے، کوئی چیز مانگیے، تو آپ کیا دعا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صحت میں ہوں. اتنی بڑی دولت ہے جس کی طرف امت کو توجہ ہے. اور وقت، پل پل کی جو ہے اہمیت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اندھیروں میں زندگی گزارنے سے بچائیے، یعنی بالکل بے مقصد کی زندگی، بے مطلب کی زندگی، اور اے اللہ وقت سے بے پرواہ ہونے سے مجھے بچائیے. کتنا وقت ہو گیا، کتنا وقت چلا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے وقت میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ میرے وقت میں برکت نصیب فرمائیے، اور اس وقت کو میں صحیح جگہ پر لگاؤں، اس کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. بزرگوں نے لکھا کہ وقت کو ہم سونے کی مثال نہیں دے سکتے، ہیرے سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے، جواہر سے تشبیہ نہیں دے سکتے. بڑی سی بڑی دولت کو ہم وقت کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ وقت سونے کی طرح ہے، ہیرے کی طرح ہے، خزانے کی طرح ہے. اس لیے کہ ہیرے تو چلے جائیں پھر آ سکتے ہیں، سونا تو آدمی سے مس ہو جائے پھر آدمی اس سے زیادہ سونا کما سکتا ہے، ہمت پر ہے، حوصلے پر ہے. لیکن وقت ایسی دولت ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح جیسی ہوتی ہے، روزانہ صبح جیسی ہوتی ہے، یہ دن آواز لگاتا ہے
اے ابن آدم، اے اولاد آدم کے اولاد، آدم کے بچے، اے آدم کے بچے، میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں، ایک نئی مخلوق میں اللہ کی آج تم کو ملا ہوں میں، مجھ سے فائدہ اٹھا لو، دوزخ سے بچنے کا، جنت میں جانے کا توشہ مجھ سے لے لو، اس لیے کہ میں آج چلا جاؤں گا تو میں پھر کبھی نہیں۔ روز وقت جو ہے جگاتا رہتا ہے حدیث شریف میں۔ لیکن شیطان کا آلہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں کام تو کروں گا، میں نہیں کروں گا کیا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ آدمی کیا کیا سوچتا ہے، وہ مسجد بھی بناؤں گا، وہ مدرسہ بھی بناؤں گا، وہ غریبوں کو کروں گا، رشتہ داروں کو بھی میں مدد کروں گا، خوب اچھی نماز بھی سیکھوں گا، تقوی میں بھی ترقی کروں گا، اور میں دین کے لیے بھی وقت نکالوں گا، یہ کروں گا اور کروں گا، خالی کروں گا کہتا ہے۔ اب جیسی اب کی بات ہے نہیں، کل دیکھا ہے، کل دیکھا۔ یہ شیطان کی کنجی ہے انسان کو برباد کرنے کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت کو تنبیہ کی، دیکھو کل کل مت بولو، وقت تمہارا کب آئے گا تم کو پتا ہے، اور وقت جب آتا ہے موت کا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو پل بھر کی پھر مہلت نہیں دیتا فرشتہ۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد خوب عبادت کریں گے، ذرا وہ بیٹیوں کی شادی ہو جانے دو، ذرا گھر کی تکمیل ہو جانے دو، اور فلاں چیز ہو جانے دو، اس کے بعد ہم فلاں نیک کام کے لیے یا فلاں اپنے اچھے منصوبے کے لیے خوب محنت کریں گے۔ تو کل آتا نہیں زندگی۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آخرت کی جو تیاری ہم کو کرنا ہے، اپنے اندر سے جو غفلت، کینہ، حسد، بغض نکالنا ہے، جھوٹ کی جڑیں نکالنا ہے، یہ جو غصہ ہے اس کی جڑیں جو ہے کاٹ کے نکالنا ہے، اس کو قابو میں لانا ہے، یہ جو سارے کام ہیں، اور پھر اللہ کو منانے کے لیے جو اعمال کا ایک ذخیرہ تیار کرنا ہے، اس کے لیے بتائیے کیا الگ سے کوئی وقت دیا جانے والا ہے اللہ کی طرف سے کہ ابھی تو ذرا گھر بنا لو، ابھی تو ذرا فلاں فلاں کام کر لو، اس کے بعد پھر سارے کام ہو جائیں گے تو ہمیں 10 سال تم کو دیں گے، اس پر خوب عبادت کرنا، خوب دین کی محنت کرنا، خوب اللہ کے بندوں پہ محنت کرنا، خوب اپنی ذات پہ محنت کرنا۔ کیا کسی کو گارنٹی ہے کہ کل مجھے ملنے والا، پرسوں مجھے ملے گا؟ کہنے والا نے کہا کہ ایک وقت ایسی چیز ہے کہ جو گزر گیا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، جو گزرا ہوا وقت ہے اس پہ افسوس کرنا بھی بیکار ہے، اس لیے کہ اس میں بھی پھر وقت چلا جائے گا، اور جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ صرف خیال لا سکتے ہیں، ایسا کروں گا ایسا کروں گا، یوز نہیں کر سکتے اس کو۔ زندگی نام ہے آج کا، ابھی جو جس وقت سے گزر رہے ہیں اس کا، اس وقت آپ جو کر رہے ہیں وہی اصل ہے، نہ پچھلے کل پہ کوئی زور ہے نہ آنے والے کل پہ کوئی زور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فوراً آدمی اپنا جائزہ لے، صبح سے شام تک کی اپنی مصروفیات لکھے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں صبح سے شام تک کیا کر رہا ہوں، کیا آخرت کی تیاری کے اعتبار سے تو صحیح ہے، رشتہ داروں کے حقوق برابر ادا ہو رہے ہیں، آفس میں اپنا حق ادا کرنے کے لیے پوری صلاحیتوں کا یوز ہو رہا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کر رہا ہو۔ آج کے دن اگر بلاوا آ گیا تو میں اللہ کے پاس جواب پیش کر سکتا ہوں۔ نیک لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ جیب میں وصیت رکھ کے چلتے تھے، اچانک آج مجھے موت آ گئی تو بچے میں جھگڑا نہ ہو، اور میرے جو قرض دار ہیں ان کو پریشانی نہ ہو، میں نہ پکڑا جاؤں۔ تعلیم کا یہ معمول تھا پچھلے زمانے میں کہ ہر وقت وصیت تیار رکھتے تھے، معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ تو شیطان کا یہ گر ہے کہ وہ کل پہ ٹالتا رہتا ہے، کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے، اب موت آتی ہے تو کس کو موقع دیتی ہے؟ بڑوں کو موقع نہیں دیا، ہم کو کیا دے گی موقع؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کا کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ایک شان تھی ان کی، ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کانچ کا انہوں نے اپنا کمرہ بنایا ہوا تھا، اس میں کھڑے ہو کے نگرانی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جنات کے اوپر ان کا اثر تھا، جنات کام کر رہے ہیں، قرآن مجید میں تذکرہ۔
تو اللہ کا گھر بن رہا ہے، کعبہ بن رہا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت آ گیا موت کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت نہیں دی کہ بھئی کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ تو کمپلیٹ ہو جائے، اتنا بڑا کام بھی کمپلیٹ ہو جائے، نگرانی کر رہے ہیں عصا لگائے ہوئے، اسی حال میں فرشتے نے روح قبض کر، البتہ وہ جو کام ہے تعمیر کا وہ رکے نہیں، اس کے لیے اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ موت کے وقت انہوں نے اپنے عصا پہ کچھ ایسا ٹیپ لگایا ہوا تھا، ایسا بیلنس سیٹ ہو گیا تھا کہ ان کی موت ہو گئی مگر لاش گری نہیں ہوئی، ویسے کھڑی رہی، اور پھر جب اس کو گھن نے کھا لیا، فلما خر، قرآن مجید میں فلما خر، جب وہ ڈنڈا جو تھا اس کو چدل نے کھا لیا، ڈنڈا ٹوٹا، وہ گرے، تب وہ جنوں کو معلوم ہوا کہ وہ ہم تو خامخواہ ڈر کے کام کر رہے ہیں، فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جب بھاگے مگر کام ہو چکا تھا۔ تو وقت کے نبی کو فرصت نہیں مل سکتی ہے، کعبے کے تعمیر کروانے والے کو مہلت نہیں مل سکتی ہے، تو عام انسان کو کیا مہلت ملے؟ کیا بھروسہ ہے کہ اب شام تک اب رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت کی قدر پیدا کرنے کے لیے ایک ترکیب استعمال کرتے تھے، کہتے تھے کہ نماز ایسی پڑھو سمجھو کہ میری آخری نماز ہو، کوئی بھی لمحہ گزارو تو یہ سمجھ کے گزارو کہ شاید یہ میرا آخری لمحہ، اس طرح سوچنے سے آدمی کی قوت عمل پورا زور لگاتا ہے، وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اور حضور اس کی مشق کرواتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تمہارا حال کیا ہے موت کے معاملے میں، ایک ساتھ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں 4 رکعت نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ 4 رکعت میں پوری کر سکوں گا، معلوم نہیں کب موت آ جائے، یہ میرا حال ہے۔ یہ تربیت ہوتی تھی، تربیت کیے بغیر نہیں ہوتی، تربیت صرف چیزیں سوچ لینے سے نہیں ہوتی، تربیت کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کا نظم ہونا پڑتا ہے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا حضور نے تمہارا کیا حال ہے، اور وہ لوگ بالکل سچے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی الحمدللہ میرا حال یہ ہے کہ اگر 2 رکعت کی بھی میں نیت باندھوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سلام پھیرنے تک میں زندہ رہوں گا، مجھے موت کا دھیان رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میرا حال یہ ہے کہ میں جب ایک سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ سلام بھی پھیر سکوں۔ حضور تلقین کرتے ہیں کہ اتنا استحضار رکھو، اس سے جو ہے آدمی کے اندر وقت کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عام آدمی کیا کرتا ہے، شیطان کو کل کر لیں گے، کون کہہ رہا ہے نیک نہیں بنیں گے، نیک بنیں گے، یہ بھی تقاضا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، مگر میں پھر کروں گا، پھر تیاری کروں گا۔ ایک پیاری مثال جو ہے امام غزالی نے لکھی کہ ایک بادشاہ نے تمثیل لکھی، انہوں نے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میں زبردست انعام دوں گا، کام کیا کرنا ہے کہ سامنے جو باغات ہیں، کئی باغات تھے بادشاہ کے، یہ جو باغات ہیں ان باغات میں جانا ہے۔ ایک ٹوکری بادشاہ نے رکھ دی کہ یہ ٹوکری آدمی لے لے اور ان باغات میں جائے اور اچھے سے اچھے پھل جو ہے وہ توڑ کے لائے، اچھے آم جو ہے وہ توڑ کے لائے، جو سب سے اچھے آم توڑ کے لائے گا اس کو ہم آج بہت بیش قیمت انعام دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ باغات میں جب جائیں گے آگے بڑھنے کے بعد پچھلے باغ میں نہیں آ سکتے۔ ایک مرتبہ جس باغ کو آپ نے کراس کر لیا، پاس کر لیا، گزر گئے اس سے، پھر واپس پچھلے باغ میں نہیں آ سکتے، اور اچھے سے اچھے آم لانا۔ اب لے کے نکلا، ایک شخص پہلے باغ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پھل بالکل برائے نام تھوڑے سے ہیں، پھر آگے بڑھا دوسرے باغ میں دیکھا تو کچھ پھل ہیں اس سے اچھے ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ اس نے سوچا کہ اور آگے جائیں گے، بھائی صاحب کو تو اچھے سے اچھے پھل لا کے دینا ہے، تو آگے جائیں گے، اور آگے پہنچا تو اور بھی اچھے پھل تھے، کثرت سے پھل تھے۔ اس نے سوچا کہ نہیں اور بھی اچھے دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے پہنچا تو وہاں تو بہت اچھے اچھے پھل تھے، بہت بڑی مقدار میں تھے، لیکن اس کا دل للچایا کہ مجھے اچھا بڑا انعام لینا ہے، ہر اگلے باغ میں اچھے سے اچھے پھل ملتے ہی چلے جا رہے ہیں، میں تو بہت اچھے لاؤں گا۔ اب وہ آگے بڑھا
تو ایسے باغ میں پہنچا جہاں کوئی پھل نہیں تھا. اب خالی ٹوکری لے کے پہنچا اور مجمع میں رسوا ہو. حکایت بیان کر کے امام غزالی نے فرمایا کہ اے ایمان والے، اے مسلمان، وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اور یہ ٹوکری ہے، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اور یہ جو باغات ہے نا، یہ تمہارے پھل ہے، یہ تمہارے سال ہے زندگی کے، یہ دن ہے، اوقات ہے تمہاری زندگی. کیا پتا آج جتنی مصروفیت ہے کل اتنی مصروفیت رہے گی یا زیادہ ہو جائے گی. آج جیسی صحت ہے، آج جیسا موقع ہے، آدمی سوچتا ہے کل کروں گا کل کروں گا، معلوم نہیں ایسے باغ میں پہنچ جائیں جہاں کوئی پھل ہی نہ ہو. اللہ بچائے. کوئی زندگی کا ایسا حال کہ آدمی کچھ عمل ہی نہ کر پائے، زندگی ختم ہو جائے یا آدمی بیکار ہو جائے. ابن جوزی نے بھی ایک مثال دی، عبد الرحمن ابن جوزی 6 صدی کے عالم، کہ جو اس آدمی کو اپنے خرابیوں کی، گناہوں کا احساس ہے مگر نکالنے کی کوشش شروع نہیں کر رہا ہے، جلدی سے اپنے اندر کی کمیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے اس میں. اور ایسے لوگ عموماً ہلاک ہی ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ہے جس کے بارے میں تم نے طے کر لیا ہے کہ یہ مضر ہے، اس کو اکھیڑنا ہے، مگر کیا کر رہے ہو؟ چلو آج ضروری تھوڑی ہے، کل کریں گے. کتنے لوگ ہیں نیک کاموں کے اندر اور برائی کے خاتمے کے لیے سوچتے ہیں کہ بھئی اب ذرا ایک سوئی ملے تو کریں گے، کچھ سوچتے ہیں کہ ابھی عمر بہت پڑی ہے کریں گے، مختلف بہانوں سے ٹالتے رہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ایسا آدمی جتنا لیٹ کرتا جائے گا، وہ جو درخت ہے وہ تو مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا اکھاڑنا پہلے سے مشکل ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا، اچھا یہ بوڑھا ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ تو کمزور ہو جائے گا، درخت بہت مضبوط ہو جائے گا. یہ جو گناہ ہے میرے بھائی، یہ سارے گناہوں کا حل کیا ہے؟ ان کی شروعات ایسی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی کر لیتا ہے، دوستوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیتا ہے، ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے، یوں جی میں چھوٹی چیز سمجھ کے کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی عادت پڑتی ہے گناہوں کی. اور اگر آدمی جلدی اصلاح کی اپنی کوشش نہ کرے، راستہ بدلے نہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، گناہ زندگی میں ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتی. نکال سکتی تو کسی اللہ والے نے کہا کہ گناہ کی شروعات ایک معمولی کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے جس کو آپ آسانی سے توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو وقت پہ نہیں توڑا، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اپنی زندگی کو کہاں غلطی ہوئی سنبھالنے کی کوشش نہیں کی آپ نے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کچا دھاگا وہ پانی کے بحری جہاز کا لنگر بن جاتا ہے. جہاز کو کہیں سمندر میں روکنا ہو تو موٹے موٹے رستے وزن کے ساتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں جس سے جہاز ہلتا ہے. پھر وہ لنگر کی طرح کے رستے ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہی حال ہے. تاریخ بتاتی ہے کسی بھی فیلڈ میں کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے، اونچے درجے میں پہنچے جو وقت کی بہت قدر کرتے تھے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی فکر کرتے تھے. مشہور اللہ والے جنید بغدادی وہ کہتے تھے کہ دیکھو اپنے ایک ایک لمحے کی نگرانی کرو، وقت کی قدر کرو، چوکنا رہو. ہر لمحہ یہ دیکھو اس لمحے میں اللہ سے کتنا قریب ہوا اور شیطان سے میں کتنا دور ہوا. ہر لمحہ چیک کرتے رہو کیا ہے میرے دل کا حال. اس لمحے میں جنت سے کتنا قریب ہوا اور اس لمحے میں دوزخ سے کتنا دور ہوا. لمحے لمحے میں نظر رکھو. جینے کا طریقہ یہ ہے، عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو وقت ہاتھ میں ہے اس کو استعمال کرو فوراً، ورنہ جو کل کا کرتے ہیں وہ سوچتی رہ جاتے. تو ہمارے اسلام کا جو طریقہ تھا، ایک تابعی ہیں صحابہ کے شاگرد عامر بن قیس، ان سے کسی نے کہا آؤ بیٹھو باتیں کریں گے. آئیے بیٹھیے کچھ دیر باتیں کریں. تو انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے بیٹھے تھوڑی دیر، سورج کو رکا دو تھوڑی دیر، روک لو تھوڑی دیر سورج کو. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر رک سکتے ہیں، سورج تو نہیں رکے گا. رکنے کے لیے نہیں ہے زندگی. آج کیا ہے کتنے لوگوں کی زبان میں ہے ٹائم پاس. ٹائم پاس کیسا کرتا ہے؟ ٹائم پاس مومن کی زندگی میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کیا؟ ایک ایک پل قیمتی ہوتا ہے، ورنہ وہ ہم کو پاس کر دیتا ہے جہنم کی طرف، بربادی کی طرف پاس کر دیتا ہے. ہر ٹائم ہر وقت جو بھی لمحہ غفلت کے ساتھ گزرا وہ جہنم کی طرف ڈھکیل کے جاتا ہے، اور ہم سمجھ رہے وقت پاس کریں گے. یہ مطلب نہیں کہ آدمی مسلسل کام کرتا جائے، بیچ میں تفریح نہ کرے.
ہلکی تفریح ہونی چاہیے، لیکن تفریح کام اور تھکن کے اعتبار سے ہونی چاہیے، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی۔ اب کرکٹ کھول کے بیٹھ گئے تو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہو رہا، نیٹ کھول کے بیٹھ گئے پتہ ہی نہیں ہو رہا، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک تو سیدھے سے یہ گناہ کی چیزیں ہیں، جو تفریح کی چیزیں بھی ہیں، جو جائز تفریح بھی ہیں۔ تفریح کب تفریح ہوتی ہے صاحب؟ آپ نیک عمل کے لیے طاقت پیدا کرنے کے لیے جو تھوڑا آرام لیتے ہیں وہ ہے تفریح۔ وقت پاس کرنا یہ مومن کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ امام بخاری کے ایک استاد تھے شیخ سلام، حدیثیں لکھ رہے تھے، ان لوگوں کو وقت کی اتنی قدر تھی، برو قلم جیسے ٹوٹا ان کا، ٹوٹتے انہوں نے کہا کہ ایک اشرفی میں کوئی دینار چلا، آس پاس کو لکھنے والے کئی لوگوں نے قلم جو ہے پیش کر دی، اس لیے کہ وہ بہت بڑی قیمت پیش کر رہے تھے۔ تو یہ کہے کہ بھائی 1000 روپے میں دے دو پین، تو کتنے لوگ دے دیں گے؟ تو قلم ٹوٹتے انہوں نے آواز لگائی، کون ہے مجھے 1 اشرفی میں پین دے گا؟ کئی لوگوں نے قلم کو برو قلم دے دیا۔ کہا لوگوں نے کہا آپ اتنی قیمت کیوں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ وقت بہت قیمتی ہے، مجھے فوراً وقت کا استعمال کرنا ہے، اس لیے میں قلم کی جو چاہے قیمت دینے تیار ہوں، مگر کام نہیں رکے گا اور وقت کی قدر ہوگی۔ پتہ خاقان ایک خلیفہ کے وزیر گزرے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، تو واقعات اصل میں تصویر اس سے بنتی ہے، تو وہ ہمیشہ ساتھ میں کتاب رکھتے تھے، جب کہیں تھوڑی سی فرصت مل گئی فوراً نکالا اور کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ اس سے 2 باتیں، ایک تو وقت کی قدر، دوسری اس امت میں ہر دور میں علم کا بڑا شوق رہا ہے، علم سے کبھی دل نہیں بھرتا تھا، ہماری امت کی تاریخ ہے۔ اور جہاں امت میں علم کمزور ہوگا گمراہی پھیل جائے گی۔ علم ضروری ہے، ذکر ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے۔ امام راضی مشہور تفسیر کبیر کے لکھنے والے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے جو کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، اس وقت کوئی علمی مشغلہ نہیں ہوتا، اس وقت پہ بھی ان کو افسوس ہوتا تھا جو ضرورت پہ لگ رہا ہے۔ امام بخاری وغیرہ بعض محدثین کا ایسا بھی سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ استنجا کے لیے بھی جا رہے ہیں، شاگردوں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی وقت کا استعمال سوچتے تھے، باہر پڑھ رہے ہیں طلبا اور ٹوکنا ہے تو اندر سے جو ہے کوئی آواز کسی چیز کو ٹھوک دیا۔ ایسی امت میں لوگ گزرے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ علم کے لیے استعمال کرنا، آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جنت کے لیے انتہائی حرص کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ لگ جاؤ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ اس کا چاہنے والا کبھی سو نہیں سکتا۔ اور فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے انتہائی قوت کے ساتھ لگ جاؤ، اس لیے کہ جہنم ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بھاگنے والا کبھی سو نہیں سکتا۔ آج نوجوانوں کا کیا حال ہے سب؟ سو رہے، جتنا وقت مل رہا ہے سوتے ہی رہ رہے، چھٹی مل گئی تو سمجھتے پورا سونے کے لیے، یا تو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے وقت برباد کر رہے ہیں یا پھر سو رہے۔ جب قیامت کے دن جب اعمال نامے کھلیں گے، ابن جوزی کہتے ہیں کہ روزانہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبح کی نماز ہونے کے بعد بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے آپ سے گفتگو کرنا چاہیے، اپنے نفس سے گفتگو کر کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھ، حدیث شریف میں قرآن مجید میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو موت ہو جائے گی، قیامت کے دن جب پکارے گا اے اللہ مجھے ایک دن کے واسطے، تھوڑے دن کے لیے پھر سے دنیا میں بھیجیے، میں کچھ تیاری کر کے آؤں، لیکن اخرتنی، اے اللہ مجھے تھوڑا سا آپ موقع دیں گے تو میں اب کہ میں اچھی زندگی گزار کے آؤں گا۔ کلا، ڈانٹ پڑی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس دن تڑپیں گے لوگ، کاش تھوڑا موقع اللہ دے دیجیے، پھر سے دنیا میں جاؤں گا، سب سمجھ میں آ گیا، آپ کے غفلت نہیں کروں گا۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو کہنا ہے کہ تو جب قیامت میں چلا جائے گا اور جب تڑپنے لگے گا کہ اے اللہ مجھے پھر سے بھیجیے، سب دیکھ لیا، میں سمجھ گیا، اچھا عمل کروں گا، محنت کروں گا، تو تو سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے بھیج دیا، آج تیری زندگی میں نیا دن آیا، آج صبح ہو گئی، آج اللہ نے ایک دن تجھے دیا، رات میں موت نہیں ہو تجھے، ایک نیا دن، نئی مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا،
اس دن کے ایک ایک سیکنڈ کو صحیح استعمال کر لے. کل قیامت میں یوں سمجھ لے اے نفس، جیسے ایک ایک گھنٹے جو ہے 24 گھنٹے، یہ 24 الماریاں ہیں. تمہارا ایک ایک گھنٹہ ہے نفس ایک ایک الماری ہے، اس میں تم جو کچھ کرتے ہو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ساری الماریاں کھول کے دیکھیں گے. اگر تم نے اچھے عمل کیے ایک ایک الماری کھلے گی اور اس میں اگر اچھا عمل نکلے گا تو تم کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر تمہاری خوشی دوزخیوں میں بانٹ دی جائے تو سارے دوزخی عذاب میں ہوتے ہوئے عذاب کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر. ایک ایک الماری کھلنے میں تم کو اتنی خوشی ہوگی اچھے اعمال سے. اور اگر تم نے اے میرے نفس تم نے سستی کی اور کوئی ایسا گھنٹہ تمہارا گزرا، تمہارا گھنٹہ کھولا گیا، تمہاری 24 گھنٹے میں کا کوئی ایک کھڑکی، کوئی ایک الماری کھولی گئی اور اس کے اندر دوزخی عمل رہے تھے، انتہائی بدبو، اندھیرا، اور ایسی بدبو پھیلے گی اس سے کہ اگر سارے جنتیوں میں اگر اس برے عمل کو، ایک گھنٹے کے برے عمل کی بدبو کو اگر پھیلایا جائے تو سب کی جنت مقدر ہو جائے، سب کی خوشیاں ختم ہو جائیں. اے نفس، ہر الماری کو اپنی بھر لینا، 24 گھنٹے کو اعمال سے بھر لو. اور ایک خزانہ ایسا بھی کھلے گا خالی ہوگا، نہ اندر نہ گندگی ہے اور اندر نہ خزانہ ہے. اس پہ آدمی بہت افسوس کرے گا، دکھ ہوگا اس کو. یہ وہ وقت ہے آدمی کو جو سونے میں گزر گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سچا ایمان والا بنائے. ہم کو ہر وقت سامنے حشر کا میدان ہونا چاہیے اور حساب دینا ہے ایک ایک پل کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہاں ہے فرصت ہم کو باتیں کرنے کی، سونے کی، بیکار کا کام کرنے کی؟ گنی ہوئی سانسیں ہیں، ہر سانس صحیح استعمال کرنا ہے. دین کا صحیح فہم حاصل کر کے، دین کا جو پورا صحیح سمجھ آدمی کو حاصل ہوتی ہے نا، چلتے پھرتے 1000 نیکیوں کی شکلیں سمجھ جائیں. ضرورت ہے دین کی سمجھ جتنی گہری ہوتی ہے وہ آدمی سیکنڈ میں کئی کئی نیکیاں کرتا ہے، نیتیں بھی کئی کئی کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کو ہم بھرپور انداز میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز بندے پر ہم سب پہ رحم فرمائے. اب تک کی زندگی جیسی بھی گزری اللہ باقیہ زندگی ہماری ضائع ہونے سے بچائے، ایک ایک پل کی ہماری حفاظت فرمائے. مومن کے لیے خاص خوشی کی چیز کیا ہے کہ آج تک ہماری زندگی کیسی بھی گزری، اگر آج ہم نے دل سے توبہ کری، اللہ اب ہم غفلت نہیں کریں گے، اللہ آج سے زندگی ہم قیمتی بنائیں گے. جس دن بھی آدمی اس بات کا دل سے ارادہ کرتا ہے اس کی پوری پچھلی زندگی کا نقصان سب ختم ہو جاتا ہے. سچی توبہ. بلکہ اگر کوئی بہت ہی گہرائی سے توبہ کرتا ہے اور جو ایک دم سخت بری عادت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اب تک 60 سال جو گناہ اس نے کیے وہ گناہوں کو اللہ نیکی میں بدل دیتے ہیں. ایسے ہمارے لوگ گھاٹے والوں کو تو گھاٹا ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا، لیکن ہمارا بزنس، ایمان والوں کا بزنس ایسا ہے جس دن بھی ہم اپنے رب کی طرف دل سے متوجہ ہو گئے، اب تک کی زندگی چاہے جیسے گزری، اللہ تعالیٰ باقی چھوٹی سی زندگی کو بھی، باقی کے 8-10 دن بھی ہم کو ملے شعور کے، ان کو ہم نے صحیح گزار لیا تو ہماری پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیں گے. ایسے رحیم پروردگار سے معاملہ. اس لیے مایوسی کی بات نہیں ہے، مگر دل سے اللہ سے رجوع ہوں، ارادہ کریں کہ اب ٹھوک بجا کے صحیح زندگی گزاریں گے، علم صحیح حاصل کریں گے اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا